السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں قاری سیف اللہ صمدانی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ قاری سیف اللہ صمدانی صاحب کی ایک ہم نے ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے قاری سیف اللہ صمدانی صاحب کے ساتھ ایک ینگ نوجوان لڑکا بیٹھا ہے اور قاری صاحب اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، اور دم کے دوران وہ لڑکا جو ہے وہ الٹیاں کر رہا ہے اور اس میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ معاملہ تھا 24-25 سال کا تقریباً وہ ینگ لڑکا تھا، تو کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ محمود بھائی، یہ جو ویڈیو ہے دراصل یہ سیال کوٹ کے علاقے میں ایک قصبہ ہے، وہاں پہ یہ رہائشی ہیں۔ یہ نوجوان تھے، کافی دنوں سے یہ بیمار تھے، تو لیکن علاج کروانے کے باوجود گھر والوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، کوئی دم درود کروا کے دیکھ لیں، اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے کئی دم درود بھی ادھر ادھر سے کروائے، تو لیکن کوئی سمجھ نہ آیا۔ لیکن بہرحال اللہ نے ملاقات کروائی، میں وہاں پہ گیا، مجھے انہوں نے بلایا۔ وہاں جانے کے بعد جب میں نے اس پہ دم شروع کیا، دم شروع کرنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو 3-4 نوجوان جب اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو پاس بٹھا لیتے ہیں۔ تو جب دم شروع کیا تو دراصل اس انسان کے جسم کے اندر ایک جننی تھی، یعنی مونس جن تھا۔ آواز آ رہی تھی۔ ہاں، ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ یہ تو خود جب اس کو حاضر کیا تو اس نے بول کر بتایا کہ اس نے اپنا نام بھی بتایا کہ میں مونس جنی ہوں، ساتھ میرا بچہ بھی ہے، تقریباً چھوٹا اس کا بچہ تھا۔ تو اس نے پھر سب کچھ بتایا کہ بھائی وہ فلاں یہ نہر کے کنارہ تھا، تو وہاں پہ یہ نہانے جاتا تھا، تو وہاں پہ میں اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو دراصل جب ہم نے اس پہ دم کیا تو اس قرآن مجید کی پڑھائی کے ذریعے تو پھر وہ جسم سے جب نکلنے کے بعد پھر اس نے الٹیاں کی، اور الٹیاں بھی مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ الٹیاں کر رہا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس نے الٹیاں کی تو اس الٹیوں کی وجہ سے وہ جو اس کی غلاظت تھی جن کی، شیطان کی، وہ ساری جسم سے باہر آ گئی۔ تو یہی جو شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، سورۃ الاعراف کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جن، شیطان اور ان کا خاندان قبیلہ، یہ تم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو بھئی جو ہمیں دین نے بتایا تھا کہ جب گھر سے نکلو تو دعائیں پڑھو، فلاں جگہ پہ جاؤ، کس جگہ پہ پڑاؤ ڈالو تو یہ دعا پڑھو، جب ہم وہ دعائیں نہیں نہ پڑھتے پھر ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ پھر انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ایک ہوا ہوتی ہے۔ اچھا، جن جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا بیماریاں انسانی جسم کو لگ سکتی ہیں؟ محمود صاحب، جو بھی بیماری لگ سکتی ہے نا انسانی جسم میں، یہ ہر قسم کی بیماری لگا دیتے ہیں جن، چونکہ ان کا جو ابتدا ہوتی ہے نا، یہ مغز حرام ہوتا ہے۔ سر کے 2 حصے ہیں، ایک مغز حلال اور ایک مغز حرام۔ مغز حرام میں یہ اپنا بسیرا کر کے وہاں سے پھر پورے جسم میں، خصوصاً معدے کے اندر، پیٹ کے اندر، معدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو معدے میں چل کے وہ معدے کا سارا نظام، جگر کو پکڑ لیا، دل کو پکڑ لیا، بازو کو پکڑ لیا، شوگر لگا دی، کینسر لگا دی۔ آپ اس شخص کے بھی میرے خیال سے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ نے۔ ہاں، اسی وجہ سے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں کے اوپر نا، ہاں، وہ حرام مغز ہے، وہ چوٹی کے جو بال ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ پھر اتنے وہ قابو نہیں آتے۔ بہرحال جو بھی آدمی جو ہے نا جب یہ داخل ہوتا ہے نا، پھر چونکہ جو دار و مدار ہے وہ خون کے اوپر ہوتا ہے، تو اس نے خون کے ساتھ چھیڑ چھانی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، کیا جادو سے اولاد بھی روکی جا سکتی ہے؟ بالکل، چونکہ یہ جو جادو ہے نا، اس کا جو مین مقصد قرآن نے بیان کیا وہ ہے تفریق زوجین۔ تو وہ تفریق زوجین، میاں بیوی کو جدا کرنا کا جو بھی طریقہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جب بالفرض شروع میں دیکھا، جادو کروایا، لیکن شادی پھر بھی ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر ان کی تفریق ہو جائے گی۔ تو وہ پھر ڈائریکٹ جو جن، شیطان ہے نا، وہ جو بندش اولاد کا جادو ہوتا ہے اس میں یہی کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز پڑھا کر، پانی یا وہ خون وغیرہ، کوئی بھی چیز، کوئی خشک غلہ جات، اس پہ وہ جادوگر پڑھائی کر کے وہ دے دیتا ہے کہ اس عورت کو یا اس مرد کو کھلا دو۔ تو اس کے ذریعے مرد کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے
اور جو عورت ہے اس کے مطلب ہے کہ جو بچے کی جائے پیدائش ہے وہاں پہ چل کے یہ پورا حملہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ پیٹ کے اندر، جس طرح میں آپ کو پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں، جو بچے ہیں وہ بسا اوقات پہلے تو انہوں نے بچہ پیدا ہونے نہیں دینا، ٹھیک ہے، بالفرض اگر بچہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر 9ویں مہینے 8ویں مہینے بچے کو پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں، اس لیے بچے کی دل کی دھڑکن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کس کس حالات میں جو ہے وہ انسانی جسم میں جو ہے وہ جن داخل ہو سکتا ہے؟ محمود صاحب تقریباً 4 حالتیں ہیں کہ جن حالتوں کے اندر ان کو موقع مل جاتا ہے انسان کے جسم میں داخل ہونے کا۔ نمبر 1، جب انسان انتہائی خوف کی حالت میں ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے، چونکہ اس حالت کے اندر بھی آدمی کو اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے دماغ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اسی طرح انتہائی خوشی کی حالت میں، اور اس طرح انتہائی غمی کی حالت میں، یہ تینوں جو حالتیں ہیں نا، ان کے اندر آدمی جو ہے نا اس کا اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ اور چوتھی حالت ہوتی ہے جو مطلب ہے کہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، مثلا جو جنابت کی حالت، اس طرح جو عورت ہے اس کے جو ماہانہ 6-7 دن ہے ان حالات کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چاروں حالتوں کے اندر دین نے ہمیں کہا کہ بھئی اپنے دماغ پہ نا کنٹرول رکھو۔ تو جو 3 حالت، جو آخری حالت تھی جنابت کی، اس میں دین نے کہا بھی عورت چلے نماز اگر نہیں پڑھے لیکن جو دعائیں ہیں نا اس کی پابندی ضرور کرے، اگر وہ دعاؤں کی پابندی نہیں نہ کرے گی تو ان حالات کے اندر پھر اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا، تو دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ باقی جو ہے نا غمی کی حالت، خوف کی حالت، خوشی کی حالت، تو اس کے اندر جو دین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، غم آئے تو اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس طرح خوشی آئے تو خوشی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جب خوف ہو تو خوف کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو اذکار دین نے بتائے ہیں، اب تو ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ جن کو جب آپ انسانی جسم سے نکالتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ عوام الناس کو یہ بھی بتایا جائے کہ وہ گھروں میں کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے یا کیا پڑھنا چاہیے آپ؟ اچھا، جب جو جادو وغیرہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا کوئی جن جسم کے اندر چل کے معدے کو پکڑ لیتا ہے، تو اس جسم کے اندرون کے جو اثرات ہیں وہ ہم کیسے نکالیں گے؟ دراصل اس کے جو اثرات ہیں نا، جب جسم کے اندر وہ چلا گیا، اور صاف ظاہر ہے جب یہ جسم میں جاتا ہے تو پخانہ بھی پیٹ کے اندر کرتا ہے، یہ خوراک بھی انسان سے وہ یہ لیتا ہے۔ یہ تو دین ہے نا کہ جب آدمی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان ساتھ کھاتا ہے۔ جس طرح وہ پہلے ویڈیو بنائی تھی تو وہ مطلب ہے کہ جو ایک خصوصی تعلقات ہے میاں بیوی کا، اس کے اندر بھی وہ حصہ ڈالتا ہے۔ تو دین نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کی پابندی کرے، اور خصوصاً جب کسی کو اپنے اوپر یہ شبہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ یہ سلسلہ ہے، تو پہلے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے رابطہ کر لے، تاکہ جو ہے نا وہ جو اس کے اوپر جو پریشر ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور وہ جو جن ہے پیٹ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو اس کے اثرات جسم میں رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح صحیح ابن ابی حاتم کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس کو ایک جن تنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کی 4 آیات پڑھی، سورۃ المومنون 18واں سپارہ، اس کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی یہاں سے لے کر اینڈ تک، وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ 4 آیات پڑھی۔ یہ آپ اس ویڈیو میں کیا ہیں؟ ہاں، اس اس میں بھی میں یہی آیات بار بار پڑھ رہا تھا، تو یہ آیات پڑھی تو وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اس واقعے کا ذکر ہوا تو آپ نے پوچھا، عبداللہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے ان آیات کے ذریعے اس جن کو جلا بھی دیا، اور بلکہ آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی اہل ایمان، کوئی مومن بندہ اللہ پہ یقین رکھ کر اگر یہ آیات کسی پہاڑ کے اوپر پڑھے اور اس کو یہ کہے کہ بھائی مجھے راستہ دے دے، تو ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ جو پہاڑ ہے اس کو راستہ دے دے گا، یعنی اتنی پاور ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہاں سے لے کر اینڈ تک، ان آیات کو صبح و شام اگر کم از کم جو ہے نا وہ ایک تسبیح 100 بار اگر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارا تجربہ بھی ہے اور ایک دین کی یہ حدیث بھی ہے، تو انشاءاللہ جو جسمانی طور پر جو اثرات ہیں نا وہ اس سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، قاری سیف اللہ صمدانی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، جادو اسیب کوئی بھی ایسی جو بیماری ہے یا جادو ہو جاتا ہے کسی شخص پہ یا عورت پہ، تو وہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق یہ علاج کے لیے نیچے رابطہ نمبر ان کا چل رہا ہے، تو آپ انشاءاللہ ان سے رابطہ بھی کریں، اور آپ انشاءاللہ آپ نے جتنی ویڈیو سماعت فرمائی، یہ 24-25 سال کا نوجوان لڑکا تھا جس پہ یہ دم کر رہے تھے، تو ہم نے اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بنانا چاہیے، اور الحمدللہ ہم پہنچے یہاں پہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔